قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے خواب میں اپنے مرشد اول کو سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، ایسا حسین باغ ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اور ایک بڑا ہی حسین کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے کہا تم ادھر بیٹھو، تمہاری بیعت دوبارہ ہوگی۔ وہ میں نے کہا کیوں دوبارہ ہوگی؟ انہوں نے کہا بیٹا جس راستے پہ تو چل نکلا ہے نا، یہ تیرا ککھ نہیں رہے گا، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے بیٹا۔ میں نے کہا مجھے سمجھائیں خطرناک راستہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے دیکھ۔ تو میں نے وہ دیکھا تو اب سرسبز ہے سب کچھ، بیچ میں سے اورنج کلر کی ایک لائٹ ہے جس کی کوئی انتہا حد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ والا راستہ ہے جس میں ہر شے جل جاتی ہے۔ اور میں نے چھڑایا ہاتھ اور خواب میں ماری جمپ، اور اس آگ کے اندر جب میں اٹھا تو پسینوں پسینے برا حال۔ دیکھیں فقیر ملتے ہیں زندگی میں، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کسی کو میئر کرنے کا، گیج کرنے کا کہ وہ فقیر ہے۔ وہ آپ کو ملے گا تو ایک انسانی روح میں ہی نا، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ انسان یہاں سے کھاتا ہے۔ انسان کیوں دھوکہ کھاتا ہے؟ اس لیے دھوکہ کھاتا ہے کہ اس کے اندر تاریکی ہے، تاریکی کے سبب دیکھ نہیں سکتا۔ جو حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اولیاء کرام کے بارے میں کہ وہ پردے کے پیچھے اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی جو بصیرت جو اللہ عطا کرتا ہے، جو بصارت ہے، وہ اللہ کا وہ نور ہے، وہ کرم ہے جس سے وہ ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ان کا فرمان ہے کہ بابے کا ظاہر چھپ جائے گا اور باطن عیاں ہو جائے گا، آج بہت آسان لگ رہا ہے۔ آج سورہ رحمان کے پردے میں ہمیں سب چیزیں بڑی حسین لگ رہی ہیں، قلندر پاک بھی حسین لگ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ان سے ملا ہوتا، کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں شکر کرو، اگر ایسا ہوتا اور تم منکر ہو جاتے تو پھر تمہارا کیا ہوتا؟ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن آپ فرما رہے تھے بابا تو کب کا مر چکا، بابے کو کون سی موت آنی ہے، یہ تو خاک اٹھتی پھرتی ہے، دیکھنے میں تو سب کچھ جسم یا وجود ہی نظر آتا ہے، اور ہے بھی، لیکن عطا ربانی کی موج نے ان کا انتخاب کر لیا تھا۔ اب معاشرے کی ظاہری آنکھ تو اس عطا کو نہیں دیکھ سکتی۔ حدیث مبارکہ ہے میرے اولیاء میری صدری کے نیچے پوشیدہ ہیں، اور ان کو میرے سوا میرے دوستوں کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے۔ حق تعالیٰ کی سنت یوں جاری ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کا نام لیتا ہے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ ان کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ اس کی غیرت اور دوستی کا تقاضا ہے کہ اپنے دوستوں کو لوگوں کی نظروں سے غائب رکھتا ہے تاکہ ان کے جمال حال پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در حقیقت ملامت کی محبت سے بہتر کوئی محبت نہیں ہے، اس وجہ سے دوست کی ملامت کا دوست کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دوست کو رضائے دوست کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اغیار کی باتوں کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ در حقیقت دنیا جب تک نہیں چھٹتی اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ تقسیم نہیں کی جا سکتا کہ اب میں ادھے سانس اللہ سے رکھ لوں تو ادھے اس دنیا کی محبت کے لیے رکھ لوں، یہ وہ والا کام نہیں ہو سکتا۔ قرب کب ملتا ہے؟ جب نفس جل جاتا ہے یا اس کو لگام ڈل جاتا ہے، جب وہ نور روح انسانی نور روح ربانی میں کے ساتھ ہو جاتی، قریب ہو جاتی۔ ظاہر ہے کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، جو قلندر بابا دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ تساں بڑے لاڈلے ہو جی بابے ہوراں دے، تساں میں نے دسو تانوں کی لبے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے مثبت سوچ ملی، اور بغیر سوچے میرے منہ سے نکل گئے۔ تو تھوڑی دیر وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح بیٹھے رہے، پھر ایک دم آنکھ کھول کے مسکرائے، کہنے لگے واہ کیا زبردست گل کی تھی۔ تو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی فوکس تھا وہ ایک ہی تھا کہ اگر اللہ کا خیال تمہارے دلوں میں نہ ہوا تو تمہارے دل کبھی زندہ نہیں ہوں گے۔